تمام سامعین کو سلطانہ عزیز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، میں آج آپ کے سامنے بہت ہی سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے، توفیق دے کہ اس پر پورا عمل کریں۔ حضرت بہلول دانا جو ایک بڑے بزرگ تھے، عبادت گزار اللہ والے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ بہلول دانا پیڑ کے نیچے بیٹھے اور اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں، تو اسی وقت ایک بادشاہ کی سواری ادھر سے گزری۔ پہلے جب کبھی بھی کوئی بادشاہ کی سواری گزرتی تھی تو لوگ احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی بادشاہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور جب تک کہ ان کی سواری گزر نہ جائے احترام میں سر جھکائے، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے، لیکن بہلول دانا جو ایک درخت کے نیچے اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے تھے، وہ ویسے ہی بیٹھے رہے جیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے لوگ کھڑے، لیکن ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھ کر کے بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ بوڑھا انسان جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے وہ میری تعظیم میں کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے پکڑ کر لاؤ۔ سپاہی گئے اور حضرت بہلول دانا کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے بڈھے، تو مجھے دیکھ کر میری تعظیم کیوں نہیں کی، مجھے دیکھ کر کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ بہلول دانا نے جواب دیا، میں تو سب سے بڑے بادشاہ کی تعظیم میں بیٹھا تھا، میں تو سب سے بڑے بادشاہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اب بادشاہ کو اور غصہ آیا، کہنے لگا، مجھ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ سب سے بڑا بادشاہ تو میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ حضرت بہلول نے جواب دیا، وہ بادشاہ جو تجھے بھی بنایا، مجھے بھی بنایا، ساری کائنات کا مالک ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ بڈھا کیا بول رہا ہے، میری تعظیم کو بھی نہیں کھڑا ہوا اور مجھ سے بھی بڑے بادشاہ کی بات کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اور بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ ایک سوکھی لکڑی لاؤ اور اس پر لکھو کہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل۔ وزیروں نے ایک سوکھی لکڑی لائی اور اس پر لکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل۔ اب وہ لکڑی بادشاہ نے بہلول دانا کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ لو، یہ رکھ لو، ابھی تو مجھے دنیا کا سب سے بڑا پاگل تم ہی نظر آ رہے ہو، اس لکڑی کو اپنے پاس رکھو، اگر تم سے بھی بڑا پاگل کوئی ملے تو اس لکڑی کو دے دینا۔ حضرت بہلول دانا نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ بزرگ تھے اور بزرگوں کی یہ عادت نہیں کہ باتوں کا جواب دیں، اس لیے وہ خاموشی سے وہ لکڑی کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد، یعنی بہت سال گزر جانے کے بعد، وہ بادشاہ بہت بیمار پڑ گیا۔ طرح طرح کے ڈاکٹر، حکیم، اوجھا کی بھیڑ لگ گئی، سب نے اپنا اپنا علاج چلایا، مگر کسی کی دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بادشاہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی مجھے ٹھیک کر دے گا اسے اپنی پوری جائیداد دے دوں گا، لیکن میری بہنوں، اگر موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ جب یہ بات حضرت بہلول دانا کو پتہ چلی، یعنی یہ خبر جب بہلول دانا کو ملی کہ بادشاہ بیمار ہے، تو وہ بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔
بہلول دانا نے دیکھا کہ حکیموں اور اوجھاؤں کی لائن لگی ہے، آپ بھی اسی لائن میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے بھی بادشاہ سے ملنا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ تم نہیں مل سکتے ہو، اس لیے کہ بادشاہ بیمار ہے، بادشاہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضرت بہلول نے کہا کہ مجھے 2 منٹ ملنے کی اجازت دے دو۔ سپاہیوں نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک بوڑھا بھکاری ہے جو آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ کوئی میری جان بچانے آیا ہے، اس لیے جلدی سے بلا لاؤ، جلدی سے بلا کر لاؤ۔ حضرت بہلول بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بادشاہ سے پوچھا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تم کو نہیں پہچانا، کون ہو تم؟ بہلول دانا نے کہا ایک دن میں تمہیں راستے میں ملا تھا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ پوچھو، کیا بات ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ سنا ہے تم کو شکار کا بہت شوق ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، میں شکار کا بہت شوقین تھا اور شکار کرنے بہت جایا کرتا تھا، لیکن اب وہ بات کہاں، اب تو میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں ہے کہ شکار کروں، اب تو میں خود ہی بیمار پڑ گیا ہوں۔ پھر حضرت بہلول نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ شکار کرنے جب جاتے تھے تو کتنے دنوں کے لیے جنگل میں جاتے تھے؟ بادشاہ نے کہا 10 دن۔ حضرت بہلول دانا نے کہا اس 10 دن کی تیاری کتنے دن پہلے کرتے تھے؟ بادشاہ نے کہا ارے 10 دن جنگل میں رہنے کے لیے تو کم از کم 3 ماہ 4 ماہ پہلے ہی تیاری میں لگ جاتا تھا، کھانا کتنا لی جانا ہے، نوکر کتنے ہوں گے، ضرورت کا سامان کتنا ہوگا، باندیاں کتنی ہوں گی، شربت اور پانی سب کا انتظام بہت پہلے سے ہی تیاریوں میں لگ جایا کرتا تھا، یعنی شکار کے لیے تیاریاں بہت پہلے سے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ تب حضرت بہلول نے کہا آج تم پھر جنگل جا رہے ہو، مگر 10 دن کے لیے نہیں بلکہ آخرت تک کے لیے، یہ بتاؤ کہ وہاں کے لیے تم نے کتنی تیاری کی ہے؟ بادشاہ نے کہا خدا کی قسم وہاں کے لیے تو کوئی بھی تیاری نہیں کی ہے۔ اس پر حضرت بہلول نے اپنے جھولے میں سے وہی لکڑی نکالی جو بادشاہ نے اسے دی تھی اور کہا اے بادشاہ، اس لکڑی کو پہچانتے ہو؟ یہ تم نے مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ تم کو کوئی تم سے بڑا پاگل ملے تو اسے دے دینا، تو آج مجھے تم سے بڑا کوئی پاگل نظر نہیں آ رہا ہے، پوری عمر گنوا دی، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اس لیے یہ لکڑی لو، کیونکہ واقعی تم سے بڑا پاگل کوئی نہیں۔ میری بہنوں، بڑی افسوس کی بات ہے آج ہمارے درمیان حضرت بہلول دانا نہیں ہے، نہیں تو ہم سب کے ہاتھ میں وہ سوکھی لکڑی ہوتی جس پر لکھا ہوتا دنیا کا سب سے بڑا پاگل۔ جب بادشاہ نے وہ لکڑی تھامی وہ چلانے لگا ہاں میں دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہوں، ہاں میں دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہوں، اور چلاتے چلاتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس لیے میری بہنوں ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو توفیق دے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کریں اور ہمارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔